بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اکثر انسان جب اپنا ذاتی کام شروع کرتا ہے تو ذہن اس طریقے سے ساتھ نہیں دیتا، عجیب خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کے مفت مشورے بھی اس کی کشتی کو کنارے سے دور ہی لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک شخص بزنس شروع کرتا ہے تو باہر سے آنے والی انویسٹمنٹ بھی کم ہو، جبکہ اس کے پاس کثیر رقم بھی جمع نہ ہو، تو انسان کے دماغ کی بتی ٹمٹماتی رہتی ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ادھار دینے والا کب آ کر سر پر کھڑا ہو جائے۔ دوسری بات، بزنس کامیاب بنانا بھی ایک بڑی سردردی ہے۔ تو دوستو، آج کے ہماری ویڈیو ایک شخص کے بارے میں ہے جس نے حجامت کا بزنس شروع کیا تو وہ بینک والوں کے پاس 60,000 سکے مانگنے چلا گیا، جس کو جان کر بینک مینیجر بھی اس کو پاگل کہنے لگا۔ مگر اصل حقیقت کیا تھی؟ اس پر روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، اس شخص کا نام ریچو ہوڈم تھا اور اس کا تعلق برطانوی شہر ڈڈلی سے تھا۔ یہ لڑکا کئی سالوں سے حجام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کا یہ دورانیہ ایک ملازم کے طور پر گزرا، مگر اب ریچ کو خیال آیا کہ کیوں نہ اپنا ایک کاروبار شروع کیا جائے۔ جلد ہی اس نے نئے کاروبار کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ تب اس کو پتہ چلا کہ نیا بزنس شروع کرنا اس دنیا میں کسی چیلنج سے کم نہیں، کیونکہ حجامت کے لیے استعمال ہونے والا سامان، دکان کا کرایہ اور اس کے علاوہ ریپیئر کرنے کا خرچہ کوئی چھوٹی قیمت نہ تھی۔ مگر ریچ ہوڈم ان مشکلات سے ذرا بھر بھی نہ گھبرایا۔ یہ خوش قسمت تھا کیونکہ کچھ دوستوں اور مزدوروں نے اس کے لیے کام کرنے کی رضامندی ظاہر کی۔ بہت کم وقت میں ریچ نے ایک بہترین جگہ اور دکان کا ابتدائی سیٹ اپ تیار کروا لیا۔ اب صرف ایک چیز بچ گئی، وہ تھی فرش، جو کہ کنکریٹ سے بنا ہوا تھا۔ عام آلات کی طرح ریچ نے بھی خوبصورت فرش تیار کروانے کے لیے بہت سے مستریوں کو بلایا، جنہوں نے میجرمنٹ کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ اس کی لاگت $1300 ہوگی۔ اس پر ریچ نے کہا کہ مجھے سادہ لائنوں والا فرش پسند نہیں، کیونکہ پانی اور رگڑ کی وجہ سے اس کا رنگ ختم ہو جائے گا اور بعد میں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ سوچ وچار کے بعد ریچ نے کہا کہ کیوں نہ فرش کو واٹر ریزسٹنس سے بچانے کے لیے خاص قسم کا مٹیریل استعمال کیا جائے۔ اس لڑکے نے تمام دوستوں کو بتایا کہ اس کام کے لیے سکے بہترین انتخاب ہوگا۔ ریچ کے اس فیصلے سے دوسرے دوستوں کا بھی جذبہ بڑھ گیا۔ جب سب نے رضامندی ظاہر کی تو دوسرے ہی دن ریچ اور اس کے دوستوں نے 6,000 پاؤنڈ کے بدلے سکے لانے کا پروگرام بنایا اور پھر ان کو سب مل کر پورے فرش کے اوپر چپکا دیں گے۔ دوستو، 60,000 سکے اکٹھے کرنا آسان کام نہ تھا، حتیٰ کہ بینک والے بھی پریشان تھے۔ کئی دن ریچ کی ٹیم کے تمام ممبر نوٹوں کے بدلے سکے اکٹھے کرنے لگے۔ جب وہ بینک والوں کے پاس جاتے تو آگے وہ ان کو پاگل کہتے، کیونکہ ان کے پاس بھی اتنے سکے نہ تھے۔ مگر پورے شہر کے بینکوں کے چکر کاٹنے کے بعد آخرکار ریچ کی ٹیم سکے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ایک اور چیلنج باقی تھا، کیونکہ سکوں کو ایک ترتیب سے اس طرح لگانا تھا کہ وہ نہ صرف خوبصورت نظر آئیں بلکہ یہ کام دیکھنے میں بھی کریٹیو لگے۔ مگر ریچ کی ٹیم اس کی سوچ سے بھی زیادہ قابل اور ماہر نکلی اور انہوں نے گلو کی مدد سے صرف ایک ہی ہفتے میں پورے فرش کے اوپر خوبصورت طریقے سے سکے چپکا دیے۔ دوستو، یہ بزنس تیار ہونے کے بعد جب عوام کے لیے کھولا گیا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سلون کا رخ کیا۔ ریچ کو زیادہ ملازم بھی رکھنے پڑ گئے، کیونکہ اس عجیب و غریب قسم کے سلون کے بارے میں افواہیں جلد ہی پورے شہر میں پھیل گئیں۔ بہت سے لوگ صرف دیکھنے اور تصویریں بنانے کے لیے بھی آتے۔ ریچ نے کہا کہ مجھے اتنا یقین نہ تھا کہ میرا یہ بزنس صرف ایک جنونی آئیڈیا سے اتنا زیادہ مشہور ہو جائے گا۔ یہ سلون کئی دہائیوں سے شہر کا بہترین سلون تصور کیا جاتا ہے۔ ریچ نے سارے بزنس کی لاگت چند ہی ماہ میں پوری کر لی تھی۔ تو دوستو، مارکیٹنگ کسی بھی بزنس کی جان ہے۔ آپ کا کام جتنا کریٹیو ہوگا اتنا آپ کا بزنس بھی کامیاب رہے گا۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ